السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سحر کی ان پرنور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان پاکیزہ لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین حلوی۔ ناظرین، اس وقت جب کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ بڑا ہی غیر معمولی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں اور اپنے بندوں کے اوپر رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان رحمتوں کا مستحق بنائے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے اور اٹھی ہوئی جھولیاں جو پھیلی ہوتی ہیں اللہ کے سامنے، وہ رزق سے، وسعت سے، برکت سے اور دین و دنیا کی ہر کامیابی اور کامرانی سے بھر دی جاتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگائے ہوئے ہیں اور ذکر و فکر میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیغام ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے نسک اپلیکیشن، UMT، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا نے۔ پیغام ٹی وی کی جانب سے پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے بھی سنہری موقع ہے۔ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور خود فارم فل کیجئے، یا ہمارے ان نمبرز پر جو آپ کی اسکرین میں شو ہو رہے ہیں کال کر کے پیغام کلب کا ممبرشپ حاصل کیجئے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے والدین کی خدمت، جنت کا راستہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے اور اپنی توحید کے بعد جس چیز کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں وہ والدین کی خدمت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج مصروفیتیں بڑھ گئی ہیں، لوگ بہت مصروف ہو گئے اور اولڈ ہومز کا ایک رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلامی معاشرے کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ان ساری باتوں پر آج گفتگو ہوگی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کے مستقل مہمان اور مربی فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ نوجوان عالم ہیں فضیلت الشیخ حافظ طلحت الرزام، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ اللہ کا طلحت الرزام بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اہلاً وسہلاً، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو فوراً کیوں نتھی کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم حقوق کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، اور اس کے بارے میں عام طور پہ لوگوں میں یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ حقوق العباد شاید زیادہ اہم ہیں اور حقوق اللہ کم اہم ہیں۔ اس لیے لوگوں نے خود ہی سیگمنٹیشن بھی کی ہوئی ہے، اس کو الگ الگ کر کے، اور حقوق اللہ ادا کر لیں گے، حقوق العباد کی ضرورت نہیں، حقوق العباد کا ادا کر لیں گے، حقوق اللہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے جہاں حقوق العباد کی بات کی ہے، خاص طور پہ، ویسے تو مختلف مقامات پر ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہے جس میں اللہ کریم نے حقوق العباد کو سمو دیا ہے ایک آیت میں، اور وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اچھا، اس میں اللہ کریم نے سارے حقوق کی بات کی ہے، یعنی والدین کی سب سے پہلے والدین پر احسان کرو، پھر اس کے بعد رشتہ داروں پر احسان کرو، پھر مسکینوں پر اور یتیموں پر، پھر اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو آپ کے اجنبی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو آپ کے پہلو کے ساتھ یا رفیق سفر ہیں ان کے بھی، مسافروں کے ساتھ بھی، اور آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، ایک پورا جو ہے اس کی ایک ترتیب۔ لیکن وہاں بھی جو حقوق العباد کی جامع آیت ہے، اس کی ابتدا بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے ہوتی ہے۔ صحیح بات کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے ساتھ ہی پھر والدین احسانہ سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہنے کی میرا مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے حقوق العباد کے اندر حقوق اللہ کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور حقوق العباد کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لہٰذا مقصدیت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، اور حقوق العباد کی جامع آیت کے ابتدا میں
اللہ کے حق کی بات کرنا اور توحید کی بات کرنا اس لیے اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ تاکہ معاشرے کو اور مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس کی بنیاد توحید پر ہوتی ہے، اور حقوق العباد میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا سوائے اس حق کے جو اللہ مقرر کر دے۔ بے شک۔ لہذا یہ مقرر کیے ہوئے حقوق ہیں اللہ کے، یہ انسانوں کے مقرر کیے ہوئے حق نہیں ہیں۔ اس میں پھر جو والدین کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق کے تصورات پائے جاتے ہیں اس کی بنیاد مساوات ہے، اور ان کا یہ اپنا اصول ہے، اور وہ کہتے ہیں بنیادی انسانی حق ہوتا ہے مساوات کے اصول پر۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں یہ عدل کے اصول پر ہیں۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے، برابر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے 50-50 ہو، ہر ایک کا برابر ہو حق، بعض اوقات یہ 80 اور 20% بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ 90 اور 10% بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کیس ایسا ہو یا ایک سچویشن ایسی ہو کہ ایک شخص کا 100% حق بنتا ہو اور دوسرے کا بالکل کوئی حق نہ بنتا ہو۔ اس لیے جو اللہ کریم نے خود مقرر کر دیے حقوق العباد، تو اس میں پھر والدین کا حق سب سے بڑا بنا۔ کتنا بڑا بنایا؟ یعنی لوگوں نے تو یہ پوچھا، پوچھنے والے نے تو یہ پوچھا کہ میرا والد مجھ سے حق مانگتا ہے، اس کا کتنا حصہ ہے؟ ما لہو، میرے والد کا حصہ کتنا ہے؟ صحابی نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو ساتھ یہ بھی پوچھا تھا، یعنی سوال کا حصہ تھا کہ میرے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، میں کمائی کرتا ہوں، اپنی میری آمدن ہے، میرا والد جو ہے اس میں سے حصہ پوچھتا ہے، تو آپ یہ بتا دیجئے مال ہو اس میں کیا ہے، اس کا حصہ کیا ہے۔ اب یہ سوال میں ایسے لگتا ہے کہ اس نے پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جتنا بچوں کو دے دو اتنا والد صاحب کو دے دو، کوئی حصہ مقرر کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا باپ بھی، تو بھی تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ اور اس کو دوسری طرح سے اس طرح بھی پڑھتے ہیں انت و مالک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ گویا یہاں جو اولاد اور والدین کے حق میں جو معاملے میں جو حق بنتا ہے وہ سارے کا سارا والدین کا حق بنتا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے اولاد کو کوئی حق نہیں دیا، وہ خود اولاد ایک شخص جو ہے وہ والدین کی ملکیت ہے، تو پھر اس میں سے حصہ یا حق کی کیا بات ہے؟ لہٰذا عدل کے اصول پر اس کا تعین کرنے والا اللہ ہے، اور والدین کے حق کو اتنا بڑا حق بنا دیا ہے کہ اس دھرتی پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد کسی کا حق اتنا بڑا ہے ہی نہیں جتنا بڑا حق والدین کا ہے۔ اور اگر وہ کہیں بڑھاپے کی حالت میں مل جائے تو قرآن کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو جنت کا ٹکٹ ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، اگر بڑھاپے کی حالت میں ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں پھر تو یہ جنت کا ٹکٹ۔ سبحان اللہ۔ حافظ طلحہ صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ڈیفینیشن اس کی ہمارے سامنے کلیئر کی ہے، تو فرمائیے گا والدین کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین بھائی دیکھیں، سب سے پہلے چونکہ اللہ رب العزت محسن اعظم ہے، ہم پر اس کے بہت ہی زیادہ احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت کے احسانات کے بعد اگر دیکھا جائے تو زمین پہ سب سے زیادہ ہم پر احسان ہمارے والدین کے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں، اب جب ہم دنیا میں آئے تو اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہمیں سنبھالنے والا کون ہوتا؟ ہم ضائع ہو جاتے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، ایک چڑیا ہے، اس کا بچہ اگر گھونسلے سے گر گیا تو یہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں کیسے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں پالا، سنبھالا، تربیت کی، پرورش کی، بڑا کیا۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ ان والدین کا تم پر عظیم احسان ہے، احسان فراموش نہیں بننا۔ صحیح۔ جو ان کی نیکیاں یاد نہیں رکھے گا، ان کے احسانات یاد نہیں رکھے گا، آگے سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، تو اس نے گویا والدین کو ناراض نہیں کیا، اللہ رب العزت کو ناراض کیا۔ اور اللہ رب العزت کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اللہ رب العزت کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اب ایک میں بات کرتا ہوں، ایک انسان ہے وہ کوئی بھی نیکی کے کام کر لے، اب جسے بھی نیکی سمجھتے ہیں، عظیم نیکی، وہ جمعہ پڑھانا ہو جائے، تراویح پڑھانا ہو جائے، ویلفیئر کے کام کرنا ہو جائے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو جائے، وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اللہ کے ہاں وہ زیرو پہ ہے، اس کی کوئی اہمیت، کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اس کے والدین ناراض ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہے کہ والدین کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ والدین کو ناراض کر لیا تو اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ بے شک اسی طرح۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو اب تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کیجیے گا، اور یہ جو قرآن میں ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ،
تو یہ اف تک نہ کہنے کی اسلامی تعلیمات میں یعنی اس حد تک احترام والدین یہ کون سا عالم ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ الگ بات ہے کہ جتنا بڑا والدین، جیسے شیخ فرما رہے تھے، جتنا بڑا والدین کا حق ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے احسان آپ کے اوپر کیا ہے. اور جس طرح سے دیکھیں نا، بچے کی بات ہوئی، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں کسی کا بچہ اتنا بے بس نہیں ہوتا پیدا ہونے کے بعد جتنا بے بس انسان کا بچہ ہوتا ہے. اللہ، کسی بھی مخلوق کا بچہ اتنا بے بس نہیں ہوتا. سب سے زیادہ بے بس انسان کا بچہ ہوتا ہے. اس کو یعنی چڑیا کا بوٹ بھی اگر پڑا رہے نا تو وہ کچھ دن نکال جاتا ہے. انسان کا بچہ اگر اس کو کوئی اٹینڈ نہ کرے، اس کے والدین اٹینڈ نہ کریں، تو یہ تو زندگی نہیں باقی رکھ سکتا، یہ تو فوراً ختم ہو جائے گا، اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے. لہٰذا یہ 100% اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد. پیدا ہونے سے پہلے جو مراحل ہیں، جو ماں جھیلتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، وہ تو الگ بات ہے. اچھا، کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر والدین بچے کے اوپر وہ احسانات نہ بھی کرے جو بچہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کرنے چاہیے، یعنی پیدا کرنا ہی ایک بہت بڑا احسان ہے. پھر اس کے بعد اگر انہوں نے پرورش درست طریقے سے نہیں کی یا کوئی ایسا معاملہ کیا، یا بچہ سمجھتا ہے کہ والدین نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم قرآن کہتا ہے کہ وہ شرک کا بھی حکم دیں. والدین مشرک ہیں اور شرک کا حکم دے رہے ہیں، شرک کرو، تو شرک والی بات تو ان کی نہیں ماننی. اس لیے نہیں ماننی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اصول یہ ہے کہ جہاں خالق کی معصیت ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی. وہ بات تو نہیں ماننی، لیکن ان کا شرک اور شرک کا حکم دینا بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے آپ کو نہیں روک سکتا، اور حسن سلوک میں رکاوٹ نہیں آتی شرک کی وجہ سے بھی. فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بدلے عدلے کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ احسان کا بدلہ ہی ہو اور انسان نہیں اتار سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ اس کو کوئی والدین اگر ظلم بھی کرتے ہوں بچے کے اوپر، ظلم بھی شرک سے بڑا ظلم اور کون سا ہے کہ شرک کا حکم دینا شروع کر دیں. تو والدین اگر احسان کرتے ہیں تو احسان تو ہے والدین کا بہت بڑا، ہم نہیں دے سکتے، کوئی اولاد والدین کا حق نہیں دے سکتے. لیکن اگر کوئی کسی نے احسان نہ بھی کیا ہو تو بھی ان کا حق اتنا ہی ہے. اور وہ کتنا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے؟ اس کی لمٹ میں ایک بات فرمائی کہ وہ جو ہے نا، اف ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما. والدین کے سامنے اف جو ہے اصل میں ناگواری کا ایک ادنا ترین جیسچر ہے. یعنی ایک آدمی کسی کے سامنے ایسے کرے، اف کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا کرنا. یہ بھی گناہ ہے. والدین کے سامنے یہ کرنا، ناگواری کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، یہ گناہ ہے. اب دیکھ، قرآن نے ایک بات کہی، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ اکبر. ان کے سامنے اس طرح سے پیش ہونا ہے کہ آپ نے اپنی خدمت کا بازو رحمت کے جذبات کے ساتھ جھکانا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہمارے بزرگ تھے خاندان کے، ان کے والد صاحب جب بلاتے تھے نا تو وہ یوں جھک کے بازو نیچے کر کے یوں جاتے تھے. ابا جی کیا بات ہے؟ ان سے لوگوں نے کہا، یہ کیوں اس طرح کرتے؟ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو کہ جھک کے جاتے. میں والد سامنے سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا. اللہ. سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کا قول امام قرطبی نے لکھا ہے کہ والدین جو ہیں جب آپ کو بلائیں تو اس طرح ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے جیسے ایک خطاکار نوکر اپنے سخت گیر آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک ایسا نوکر جس سے گناہ ہو گیا ہے اور اس کو بلانے والا جو آقا ہے وہ ہے انتہائی سخت گیر. تو جس طرح اس کے سامنے پیش ہونا ہے اسی طرح والدین اگر بلائیں اولاد کو تو اولاد کو اس طرح سے پیش ہونا چاہیے. کیا مطلب کہ یہ جو بات ہے کہ اف تک نہ کہو، اس کا مطلب ہے ہر اعتبار سے رحمت کے جذبات اور انتہائی خوش دلی کے جذبات ہونے چاہیے، مہربانی کے جذبات ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر ناگواری ہو اور ناگواری کے ساتھ تو آپ ان کی خدمت کر رہے ہو. خدمت بھی ناگواری کے ساتھ نہیں کرنی اور ان کے ساتھ. اچھا، اس کو نا حدیث میں آتا ہے کہ جو اکبر الکبائر ہیں نا، بڑے بڑے گناہ، ان میں سے ایک گناہ ہے عقوق الوالدین. حقوق حقوق. اچھا، یہ جو حقوق ہے عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نافرمانی. یہ نافرمانی بھی ہوتا ہے، یہ بدسلوکی بھی ہوتا ہے. لہٰذا حقوق الوالدین صرف یہ نہیں ہے کہ والد نے والدہ نے کوئی بات کی تو آپ نے نہیں مانی.
حقوق الوالدین یہ بھی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ناگواری کا سلوک کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، اور بدسلوکی کی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے ناگواری کا اظہار کریں، اونچا بولنا، ان کے ساتھ بات کرنا، لاؤڈ بات کرنا، شاؤٹ کرنا، کوئی ایسی گفتگو کرنا والدین کے ساتھ، وہ تو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو صرف ان کے ساتھ بدسلوکی کا اظہار کرنا اس حد تک کہ آپ کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات ہوں، یہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق کی ادنا ترین تصویر یہ ہے کہ کوئی شخص والدین کے سامنے ایسا رویہ اظہار کرے، ناگواری کا جیسا دے، یہ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا بڑا حق دیا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اچھا تو کوئی لمٹ نہیں ہے، بالکل کوئی لمٹ نہیں ہے بالکل۔ اصل میں نا احسان کو اور عدل کو بھی کھول لیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ عدل کے تحت سارے حقوق ہیں، لیکن والدین کے بارے میں ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ عدل کرو، فرمایا احسان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدل تو ہوتا ہے کہ اتنا حق ان کا بنتا ہے، اتنا آپ کا۔ والدین کے ساتھ احسان ہے، گویا جس نے کرنا ہے نا وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ میرا بھی کوئی حق بنتا ہے، سارا حق ان کا بنتا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ یہ ون وے ٹریفک ہے، بس والدین نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا اس کو چھوڑے، بس صرف یہ دیکھیں کہ آپ والدین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ والدین کے لیے کر رہے ہوں وہ ان کے اس حق سے جو اللہ نے ان کا بنایا ہے وہ اس سے کم ہے، آپ اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کو بوڑھے مل جائے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو ان کو آپ کو جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اور میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں۔ میری والدہ رحمہ اللہ اکیلی تھیں، والد صاحب پہلے کئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے، تو والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ کسی اور کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس نہیں رہتی تھی، وہ جا کے گاؤں والے گھر میں رہتی تھی۔ اچھا، وہ کہتی تھی میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اچھا، اب بیمار تھیں، اب آخری دنوں میں جب وہ ان کا مرض الموت تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ہم بہن بھائیوں میں سے، ویسے تو کوئی خاتون وہاں کام شام کرنے والی تھی، لیکن ہم بہن بھائیوں میں سے کسی نہ کسی کو جا کے ان کے پاس رہنا پڑتا تھا۔ ہاں، ہر شخص کی اپنی مصروفیت ہے اور ہر بندہ اپنے گھر میں مصروف، تو باری باری ہم کوشش کرتے تھے تھوڑا بہت جا کے ہم والدہ کے پاس رہتے تھے، کچھ دن رہتے تھے۔ ایک ہماری بہن ایسی ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ وقت گزارا، اپنے بچوں کو چھوڑا انہوں نے، اور سب سے زیادہ وہ والدہ کے پاس رہی، ماشاءاللہ، ایک بس تھوڑی دن کے لیے ایک دو دن کے لیے گھر جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی، سب سے زیادہ وقت دیا۔ شیخ میں ایک دن وہاں گیا ہوا تھا گاؤں میں، والدہ کے پاس تھا، تو فجر کی اذان سے ذرا پہلے مجھے خواب میں ایک عجیب منظر میں نے دیکھا۔ خیر اس کی لمبی تفسیر ہے، اس کا مختصر یہ ہے کہ ایک بڑا جہاز ہے، بہت بڑا، اور وہ لینڈنگ کر رہا ہے، ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاز لینڈنگ کر رہا ہے، تو اس میں جیسے لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہوں یا کوئی اس طرح کی کیفیت، تو ہم کھڑے ہیں اور جہاز بھی عجیب ہے، وہ نیچے آتا ہے تو پھر ایک دم اوپر بلندیوں کو چلا جاتا، نظر ہی نہیں آتا، پھر خیر وہ نیچے اس کی لینڈنگ ہوتی ہے، ہم سارے اس کی لینڈنگ پر بھی حیران ہیں۔ خیر اس میں سے جب لوگ نکلتے ہیں نا، اس میں سے میری وہ بہن نکلتی ہے جس نے خدمت کی تھی والدہ کی۔ اچھا، تو وہ نکلتی ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں خواب میں کہ آپ کہاں تھیں؟ کہتی میں حج کے لیے گئی ہوئی تھی، میں حج کر کے آئی ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جہاز اتنا اچکولے کھا رہا تھا اور عجیب و غریب طریقے سے لینڈنگ کیا، اوپر گیا نیچے آیا، تو آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو آرام سے سوئی ہوئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں نے کہا سوئی ہوئی تھی؟ کہتی بڑی سیٹ تھی میری۔ میں نے کہا کیسی تھی سیٹ، کیسی تھی؟ کہتی بڑا سارا بیڈ تھا، میں تو بڑے آرام سے سوئی آئی ہوں۔ میں نے کہا جہازوں میں سفر تو میں بھی کرتا رہا ہوں، تو کبھی میں نے بیڈ تو نہیں دیکھا، مطلب بیڈ نما سیٹ تو ہوتی ہے، بیڈ تو کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، چوڑا بیڈ تھا، میں اس کے اوپر آرام سے سوئی آئی۔ میں نے اس کو کہا تمہاری ٹکٹ کون سی کلاس کی تھی؟ خواب میں شیخ مجھے آج بھی یاد ہے، کئی سال پرانی بات ہے۔ اس نے مجھے، میں نے کہا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ مجھے دکھاؤ۔ اس نے اپنی ٹکٹ دکھائی، جی بالکل جو لمبا جیسے یہ ہوتا ہے نا، واؤچر ملتا ہے، نہیں یہ جو بورڈنگ پاس اس طرح کا، گولڈن کلر کا، اس کے وائٹ تھا وہ ٹکٹ، اور اس کے اوپر گولڈن لکھا ہوا تھا جعلی حروف میں پریویلیجڈ کلاس۔ واہ واہ، اچھا۔ میں یقین کرے شیخ، میں نا یہ کبھی
مطلب یہ اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس بہن نے ماشاءاللہ اب تو وہ خود بھی اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن انہوں نے جو والدہ کی خدمت کی تھی اس کے بارے میں گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ جس کلاس پہ وہ پہنچ گئی ہیں وہ عام انسان کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے والدہ کی خدمت کی تھی۔ لہٰذا والدین کی خدمت جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں جو اصل کہہ رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے، اور یہ ولا تقل لہما اف، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کے سامنے آپ کے پاس ادنا ترین ناگواری کا جیسچر دینے کا بھی کوئی استحقاق نہیں، سب کو سارا حق والدین۔ سبحان اللہ۔ محترم حافظ طلحہ صاحب، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے، تو اس کے بالکل برعکس اپوزٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نافرمانی کرنے کے جو گناہ ہیں وہ بھی کبیرہ میں شمار ہوتے ہوں گے۔ جی بالکل کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کا ایک توضیح بھی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کا، ان سے فرما برداری کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، بے شک اس کی حکم عدولی کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کی سامنے حکم عدولی کر رہا ہے۔ اب جیسا کہ شیخ استاد محترم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ سے بھی کبیرہ گناہوں کو جب شمار کروایا، ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سیکنڈ نمبر پہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب اندازہ یہ لگا لیں کہ ان کی نافرمانی کبیرہ گناہ، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا اجر عظیم ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آگے ہیں تو وہ آگے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول میں آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو آیا گھر سے میرے پاس تو تمہارے والدین احیون والدہ کا، وہ زندہ تھے؟ کہا نعم۔ تو کیا کیفیت اور حالت تھی ان کی؟ کہنے لگا ہما یبکیان، وہ دونوں رو رہے تھے میرے آنے پہ۔ میری جدائی کا تصور بالکل بالکل کہ جا رہا ہے پتہ نہیں واپس آتا ہے، سو معاملات۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا؟ اضحکہما کما ابکیتہما، سبحان اللہ، واپس چلا جا، ہنسا انہیں، جیسے ان کو رلا کے آیا ہے ویسے ہی ان کو جا کے ہنسا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ففیہما فجاہد، تو جا کے ان کی خدمت کر۔ اللہ کا رسول نبوت والی زبان سے کہتا ہے تو ان کی خدمت کرے گا، اللہ تجھے گھر رہ کے جہاد کے برابر اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جو جہاد والی حدیث ہے نا، اس کو تھوڑا سا نا اور کھول لیتے ہیں۔ جی، اس حدیث میں نا یہ جو دوسری شیخ نے فرمائی ہے اس میں نا یہ بھی الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نا بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر جہاد کے لیے، اچھا، اس لیے کہ ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، مطلب مجھے تو چاہیے بس اجر ملنا چاہیے، تو میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں، گویا جہاں مرضی مجھے لے جائے، میں اپنی زندگی لگا کے میں اجر چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے والدین زندہ ہے؟ کہتے ہاں جی زندہ ہے۔ فرمایا وَتَبْتَغِي الْأَجْرَ، والدین زندہ ہے اور تو اجر ادھر محاذ پہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، جا کے اپنے والدین کے پاس جا، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، وہاں جا کے جہاد کر۔ گویا تو گھر میں والدین بیٹھے ہوتے ہیں اور اجر ڈھونڈنے دنیا باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل اس کی روح، کہ آپ جہاد جیسا بڑا عمل جس میں انسان جو ہے وہ شہادت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور شہادت سے بڑا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، اور اس شارٹ کٹ سے بھی بڑا شارٹ کٹ والدین ہے۔ والدین کے ساتھ آپ جا کے وہاں خدمت کریں۔ فرمایا تو ادھر آ کے میرے پاس اجر کی بات کر رہا ہے، جا کے والدین کی خدمت کر اس کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں دیکھیں روحانی اعتبار سے، آپ دعاؤں کے اعتبار سے، معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے، حسن سلوک کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، یہ سارے حقوق اصل میں والدین کے سب سے بڑے ہیں، اور آپ کو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی کا اتنا بڑا حق ہے ہی نہیں جتنا والدین کا ہے۔ لہٰذا جہاد کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں وہ جو جریج والی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدہ آتی تھی نماز پڑھتے ہوئے اس کو بلاتی تھی، اور اس نے جریج نے، وہ سوچتا تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں ماں کی بات ابھی نماز پڑھ کے بات کر لوں گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے وہ بیچاری یا جریج کہہ کے چلی گئی۔ بالآخر 3 دن جب ایسے ہوا تو والدہ کی زبان سے بد دعا نکلی، پھر اللہ نے وہ بد دعا بھی پوری کی، پھر اس کے اوپر الزام بھی لگا، سب کچھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اور حدیث ہے جس کے سند میں کے اندر تو اگرچہ کلام ہے لیکن یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی
اور میں نفل نماز پڑھ رہا ہوتا وہ مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کے اس کے پاس جاتا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. لہٰذا حضرت کوئی بات پیچھے رہ ہی نہیں گئی. یعنی سب کچھ ہی والدین کے ساتھ. آپ نے جو اجر لینا ہے اپنے والدین کے پاس جا کے لینا ہے. صرف ایک بات وہ کہ جس میں والدین کی اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، بس وہ ایک کام ہے جو ایک لمٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی لمٹ نہیں. سبحان اللہ. اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف مالی خدمت نہیں ہے، اخلاقی اور جذباتی خدمت بھی. میں نے عرض کیا ہے کہ صرف ناگواری کا جو ایک ذرا سا جیسچر ہے وہ بھی قبول نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ اور قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی بات کرنی ہے، ہمیشہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ جو ہماری آج کل کی اولادیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ والدین کے ساتھ، خاص طور پہ والدہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہی اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے نوکر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین آمین. اور یہ جو کیفیت ہے انتہائی خوفناک ہے جب آپ والدین کے ساتھ عقوق کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا عقوق نافرمانی بھی ہے اور عقوق بدسلوکی بھی ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے. اس اور یہ توبہ کے بغیر یہ معاف نہیں ہونا. اس لیے جو لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کما لیں. یہ جنت کا ٹکٹ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ والدین کی جو اللہ نے والدین کا حق بنایا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. آمین. ناظرین، بہت اہم ٹاپک پر گفتگو جاری ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بھی، حافظ طلحہ صاحب بھی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بیک ناظرین، والدین کی خدمت صرف ایک دن کا عمل نہیں، یہ پوری زندگی کا مشن ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرما دے. بریک میں جانے سے پہلے اسی حوالے سے بات چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب محترم، اگر والدین دینی اعتبار سے کمزور ہوں یا کسی غلطی پر ہوں، عقیدے کے اعتبار سے یا ویسے، تو اولاد کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اگر ان کو گائیڈ بھی کرنا ہو یا کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دینی اعتبار سے کمزور ہونے کا جو انتہائی مطلب ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مشرک ہوں، اور پھر مشرک ہوں بھی اور آپ کو حکم بھی شرک کا دے. یہ انتہا ہو سکتی ہے نا. تو اللہ کریم نے یہ کہا کہ گویا بات ہی ختم کر دی ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں اور آپ کو شرک کا حکم بھی دیں تو فلا تطعهما، شرک والی بات ان کی نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر ویسے کہ ویسے جاری رہے گا. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، جو دنیاوی اعتبار سے جو ان کا حق بنتا ہے وہ پھر بھی آپ نے حسن سلوک ہی کرنا ہے. دینی اعتبار سے وہ جو جس غلطی پر ہیں آپ ان کو کہہ دیں کہ غلطی ہے. اور دیکھیں ہمارے پاس اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے رہے. بالکل. اور جب تک والد نے نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، فاجرنی ملیہ، مجھے چھوڑ دو، تو اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں گئے. یعنی یہ نہیں کہ والدین کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ چونکہ بے دین ہیں، آپ چونکہ مشرک ہیں تو میں جا رہا ہوں. حالانکہ والد کا رویہ بھی سخت ہے، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ. وہ تو میں عرض کرتا ہوں جب والد نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے تو پھر وہاں سے نکلے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کھڑا رہا تو میں تمہیں ماروں گا، اگر نکل جاؤ یہاں سے، تو پھر وہ نکلنا پڑا. یعنی والد کی ہی سختی کی وجہ سے اور اس کے حکم کی وجہ سے ہی نکلنا پڑا. نکلتے ہوئے بھی کہا کہ میں اللہ سے تیری مغفرت مانگوں گا. سبحان اللہ. یعنی نکلتے ہوئے بھی اس کا حق نہیں چھوڑا کہ میں اب تم میرے ساتھ لڑتے ہو، مشرک ہو، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں، یہ رویہ درست نہیں. رویہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مشرک بھی ہو آپ اس کے لیے دعا کریں، مرنے سے پہلے اس کے لیے دعا، کوئی کافر ہو، بڑے سے بڑا مشرک ہو، بڑے سے بڑا کافر ہو، اس کے لیے خیر خواہی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے. اور پھر والدین ہوں، اور والدین کے ساتھ تو ہر اعتبار سے خیر خواہی کی، میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا حق ان کا ہے. لہذا بے دینی ان کی یا ان کا کوئی جرم وہ بدسلوکی کی بنیاد پھر بھی نہیں بن سکتا.
آپ حسن سلوک ہی کریں گے ہر صورت میں، صرف یہ کہ ان کی جو غلطی ہے، جس گناہ کی طرف وہ آپ کو راغب کریں یا گناہ کی طرف آپ کو لے کے جائیں، یا ان کا جو گناہ ہے اس کے ساتھ آپ نے تعلق نہیں رکھنا، لیکن والدین کے ساتھ تعلق آپ پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت خوبصورت آپ نے مثال پیش کی۔ وہ کہتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اور وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم، استغفر لک ربی۔ کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کالر ہیں ہمارے ساتھ لائیو۔ جی جی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا جو ہے نا اس کو میں نے حافظ قرآن بنایا ہوا ہے، عمرہ بھی کروا کے لائی ہوں اور آئکم بھی کروایا ہے، تو اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس نے نا 2-3 سال پہلے نا کاروبار میں نا بہت نقصان کیا تھا، یعنی کہ 93 لاکھ کا۔ اچھا، تو اس کے پاپا نے کہا تھا کہ میں تمہارا یہ قرض اتار دوں تو تم نے واپس کرنا ہے۔ وہ واپس کر رہا تھا، اس نے 24 لاکھ دی ہے، تو اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اور اب وہ پاپا کی ڈیتھ کے بعد میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، یعنی کہ نافرمانی کرتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، کہتا ہے مجھے مزید جائیداد میں سے حصہ دو۔ دوسرے میرے دونوں بچے جوانن کی شادی کرنے والی ہے، تو میں نے کہا تمہاری بہن بھی نہیں ہے، باپ چلا گیا، میں نے کون سا کچھ ساتھ لے جانا ہے، آپ تینوں بھائیوں کا سارا کچھ ہے۔ لیکن وہ اس بات پہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے ان پیسوں کا میرے ساتھ حساب نہیں کرو، وہ پاپا چلے گئے، ان کی نام میرے سامنے نام بھی نہ لو، تو مجھے نا مزید جائیداد میں سے حصہ دو۔ اب میں پریشان ہوں کہ جو پیسے اس نے باقی دینے ہیں وہ میں لے سکتی ہوں، نہیں لے سکتی، یا کٹوا سکتی ہوں، اس کو حصے میں نہیں کٹوا سکتی، اور میں اکیلی گواہ نہیں ہوں ان پیسوں کے، اس کے دونوں بھائی بھی اور فیملی کے اور لوگوں کو پتہ، لیکن 3 چاچو اور ایک دادا کو بھی گواہ ہیں کہ اس کے باپ نے اس کا 93 لاکھ اتارا ہے اور 24 لاکھ اس نے واپس کیا، باقی ابھی کرنا۔ وہ کسی بات پہ نہیں آتا، وہ جیسے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم کام والی کے ساتھ بھی ایسا لوگ نہیں کرتے، اچھے گھرانے سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن وہ بچہ جیسے کسی کی انگلی پہ جڑا ہوا ہے، وہ میری بات ہی نہیں سنتا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہدایت دے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ تو دعائیں کریں، اور ان کے ساتھ اپنے بچے کو بطور ماں کے ایک ممتا کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگر اس کو سمجھ آ جائے یہ تو سلوک کی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتی ہیں؟ کرنا تو اس کو چاہیے کہ وہ والدہ کا خیال کرے، بدسلوکی تو وہ کر رہا ہے، والدہ تو نہیں کرنی۔ رہ گئی بات یہ کہ وہ جو پیسے انہوں نے لیے تھے، والد اور بیٹے کا معاملہ تھا، تو دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے کہ والد نے صرف تنبیہ کی وجہ سے کہا ہو کہ تم یہ نقصان کیا ہے اور واپس کرو، اور اس کا ایک ادب سکھانے کا ایک انداز ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے والد نے جب دیا تھا تو باقی 2 بھائیوں کو نہیں دیا، صرف اس کو دیا، اور اس کو دیا اور اس خیال سے دیا ہوگا کہ یہ سارے بھائیوں کا ہوگا، اور اگر اس کا نقصان ہوا ہے، دیکھیں یہ نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کاروبار کی، یہ اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ جو دیا تھا لازماً اس کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی والد اپنے بچے کو قرض نہیں دیتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے قرض دیا ہو، قرض ہی واپس کرنا ہوتا ہے نا، تو کوئی بچہ اپنے بچے کو کوئی اس طرح تو نہیں دے ہوتا کہ قرض دیا ہو۔ اگر تو کوئی قرض والا معاملہ تھا تو پھر تو اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، بھلے وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ اس کی اب جو بھی ورثاء ہیں ان کو وہ دینا پڑے گا، اس میں وراثت میں جو اس کا حصہ ہے وہ وراثت کے اصول کے تحت اس کا حصہ بھی ہوگا۔ اب صورتحال اس بات پر منحصر ہے کہ والد نے کس حیثیت میں اس کو پیسہ دیا تھا۔ اگر تو صرف اس کو امین بنا کے کہ تم یہ کاروبار کرو، ہمارا کاروبار ہے، تم یہ کاروبار کرو، اور کاروبار میں نقصان ہو گیا، بھلے اس کی غلطی سے ہی نقصان ہوا ہو اور اس نے کوئی جان بوجھ کے غلطی نہ کی ہو، اس سے ہو گئی اور اس سے نقصان ہوا ہو، تو امانت کی صورتحال اور ہوتی ہے، قرض کی صورتحال اور ہوتی ہے۔ اگر والد کے پیسے کو اس نے بطور امین استعمال کیا تھا اور اس کاروبار میں نقصان ہو گیا، پھر وہ واپس لوٹانے کا پابند ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے کاروبار میں نقصان کیا، والد نے اس کی ہیلپ کے طور پہ اسے 93 لاکھ دیا تھا، اور والد کی زندگی میں وہ 24 لاکھ لوٹا چکا تھا۔
میرا مطلب ہے اس کا مطلب تو ہوا کہ والد نے 93 لاکھ دیا تھا اس کو بطور قرض، یعنی اس کا نقصان ہو گیا تھا اور اس نے اس کو قرض کے طور پر، پھر اس کو اگر وہ قرض تھا پھر تو واپس لوٹانا پڑے گا، بالکل ٹھیک، پھر واپس لوٹانا پڑے گا، یہ پھر اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ یہ اس کے ورثاء معاف کر دیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے، یہ اور بات ہے، لیکن اگر قرض تھا لہٰذا دونوں چیزوں کی حیثیت الگ الگ ہوگی۔ امانت ہے تو پھر اگر اس کی نقصان بھی ہو گیا ہے تو پھر اس کا لوٹانا ضروری نہیں ہے، اگر وہ قرض تھا تو اس کا لوٹانا ہر صورت میں ضروری ہے، اور بھلے والد صاحب دنیا میں نہیں رہے تو اس کو کسی بڑے کو بٹھا کے اس میں درمیان میں فیصلہ کر لیں، جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ اس کے دادا بھی حیات ہیں، چچا بھی، ہاں تو خاندان کے کسی بڑے کو بٹھا کے تو اس کا فیصلہ کر لیں، یہ فیصلہ تو اصول کی بنیاد پر ہی ہوگا، اور وہ اس کا انحصار اسی بات پر، اگر قرض دیا تھا تو اس کو واپس دینا پڑے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے ساتھ کالر ہیں، فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن فرمائیں، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے والدین کی بچپن میں آپس میں نہیں بنی، جب بچے چھوٹے تھے تو ان کے بہت زیادہ اختلاف تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا والد نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی ہے، اور بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اور جو بھائی ہیں وہ بھی بہنوں سے اسی طرح بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ کہے کہ ہم نے اپنے والد سے بدلہ لینا ہے کہ جو ہمارا بچپن میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، تو ایسے میں بہنیں بڑی پریشان ہیں، وہ نہیں چاہتی ایسا کرنا، تو وہ کیا اس کے لیے کوئی پڑھائی بھی بتائیں اور کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کال کرنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب مسائل ہی مسائل ہیں، آج ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، لوگ اسی حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے جی، اللہ تعالیٰ اچھا لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، شاید بس ٹھیک ہے، دین یہی ہے۔ دیکھیں اصل چیز یہ جو بدسلوکی ہے اور یہ والدین کے ساتھ جو، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما لی، وہ اس کے اوپر ایک حدیث میں ہے راغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، یہ بھی ایک یعنی گویا بد دعا کسی بات ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے ابعدہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے، رحمت سے دوری کی علامت جو ہے وہ لعنت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کی موجودگی میں ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی، الٹا ان کو تنگ کیا ہے، الٹا بدسلوکی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور یہ جنت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے جو والد ہیں یہ اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کا دل کرتا ہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لے، اس کو اویل کر لے، کسی کا دل کرتا ہے اس کو ضائع کر لے۔ تو یہ ایک تو بات یہ ہے، اور دنیا میں اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جس کو آخرت پر یقین ہے اور آخرت کی زندگی پر یقین ہے، اس کو تو والدین سے بڑا یہاں دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو انہی کا، اور پھر اس کے بعد والدین کے بعد پھر جو بہن بھائی ہیں وہ بھی سارے کے سارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ وہی مستحق ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھا گیا تھا من احق بحسن صحابتی، کون سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرا حقدار ہے، تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا ماں، پھر فرمایا تیرا باپ، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں پھر ثم ادنا کا، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے، اس کے بعد جو قریبی ہے۔ تو گویا اس سلسلے میں والد کا حق 25% ہے اور چوتھے نمبر پر ہے، پہلے 3 حق ماں کے ہیں۔ لیکن اطاعت میں یہ نہیں ہے، اطاعت میں یہ الٹ ہے، اطاعت میں پہلا حق ماں کا نہیں ہے، اطاعت میں پہلا حق باپ کا ہے۔ اللہ، اس کی وجہ یہ ہے، ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر کا جو مسئول ہے وہ والد اور والدہ دونوں ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جو مرد ہے وہ گھر کا مسئول ہے، والرجل راع فی بیتہ، وہ اپنے گھر کا جو مسئول عنہ۔ ہاں جب والد گھر پہ نہیں ہوتا تو والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، تو اپنے شوہر کے گھر میں بچوں کے مقابلے میں جو قوت نافذہ کہہ لیں وہ والدہ ہے، اور والدہ جب سربراہ گھرانہ گھر پہ ہو تو وہ قوت نافذہ وہ ہے، لہٰذا وہ مسئول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اس کی جائے گی
والدہ کی اطاعت دوسرے نمبر پر ہے، حسن سلوک میں والدہ پہلے نمبر پر ہے۔ تو سوال پتہ نہیں ان کا کیا تھا، ہم کہیں گم ہو گئے۔ سوال یہ تھا کہ والد نے بچپن سے یعنی اپنی بیگم کے ساتھ اب وہ بھائیوں کے ساتھ، اب وہ بھائی بہنوں کے ساتھ برا سلوک دیکھیں جو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے والد سے بدلہ لینا ہے۔ ہاں اچھا بیٹیاں بھی کیا ہیں، والد نے ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے بھائی والد سے بدلہ لیں۔ تو دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی بدبختی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کا بدلہ فلاں سے لے رہا ہوں۔ والد سے کیا بدلہ ہوتا ہے؟ اور والد تو اگر آپ کو اندازہ کریں کہ والد اگر کسی کے اوپر کوئی پٹائی کر دیتا ہے، بدسلوکی کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، جس کی ملکیت ہے اولاد، وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو مرضی کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اولاد آپ ہوں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اولاد ہو آپ ہوں۔ آپ کی اگر کوئی ملکیت ہے، آپ اپنی ملکیت کے ساتھ جو مرضی کرو، تو یہ آپ کے پاس اختیار ہے نا اس بات کا کہ آپ اپنی ملکیت کے ساتھ جو مرضی کرو۔ تو اللہ کریم نے یہ سمجھا دیا کہ آپ ملکیت ہے اپنے والدین کی، لہٰذا آپ والدین کو یہ حق تو دو۔ البتہ جو بدسلوکی اب یہ بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ایک ادروائز ایک گناہ ہے، والد کے ریفرنس سے کر رہے ہیں تو، اور والد کو کہہ کہ ہم اس کا بدلہ ان سے لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ویسے ظلم ہے کہ آپ وہ بہنیں بیچاری جو معصوم ہیں، جنہوں نے والد کی سختی بھی سہی اور بھائیوں کی سختی سہ رہی، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہے مرج خلائق بنے ہوتے ہیں، گھر آ کے آپ بدسلوکی کرتے ہیں، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے کوئی بھی گھر کا فرد ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے ان کو توبہ کرنی چاہیے، وگرنہ پھر ہر جرم کا جو مجرم اس دنیا میں جرم کر رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، جابر جبر کر رہے ہیں، ان کا ایک نتیجہ تو پھر قیامت والے دن نکلنا ہی ہے۔ اور بہتر ہے کہ یہ بچے بچ جائیں اور اسی وقت توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، تاکہ ان کا جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، اور ان کی جو والد کے ساتھ اگر کوئی، دیکھیں جو فوت ہو گیا نا والد، اس کا بھی حق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، انہوں نے اگر زندگی میں کوئی کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں، اگر ان کے کوئی رشتہ دار یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر آپ ان کے کوئی دوست ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ سارا احسان ہے ان والدین کے ساتھ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو والدین کے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس کے ساتھ احسان ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اس ظلم ہوگا، اس کے اگینسٹ ہوگا۔ تو والد یا والدہ کا بچیوں کے علاوہ قریبی رشتہ اور کیا ہوگا، یعنی رشتہ دار جو ہے سب سے زیادہ قریبی اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے مترادف قرار پائے گا، کیونکہ والد کی ہی بچیاں ہیں جو بہنیں ہیں، وہ بہن ہونے کے اعتبار سے ان کا حق الگ ہے، والد کی بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے ان کا حق الگ ہے۔ لہٰذا یہ دوہرے تہرے ظلم کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ سمجھا سکتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے۔ والدہ بیچاری سمجھا سکتی ہے، ان کے لیے دعا کر سکتی ہے، اور دعا ضرور کیا کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور وہ یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میری دعا پتہ نہیں کہاں جاتی ہے، میں کسی اور سے دعا کراؤں۔ خود دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا۔ بالکل، آمین۔ ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نارنگ منڈی سے۔ جی محترم۔ جی وعلیکم السلام۔ زین بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ زین بھائی میرا جو سوال ہے نا یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے نا اپنے کسی ریلیٹیو کو، اس کو ضرورت تھی، وہ پیسے مانگ رہا تھا، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ دے دی، میں نے کہا یہ فروخت کر کے نا اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو اس وقت اس کی قیمت تقریباً جو ہے نا 20,000 روپے تھی۔ اچھا، تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہی چیز دوبارہ جب آپ کے پاس ہونا دے دینا۔ تو اس نے وہ فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لی، اور جب مجھے وہ چیز واپس کی نا اس نے، اس کی قیمت تقریباً 1,40,000 روپے ہو گئی تھی۔ اچھا، تو کیا یہ میں نے اس سے چیز نہیں لی، وہ مجھے اس نے پیسے دے دیے، کیا یہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے محمد جاوید صاحب کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے تو ٹھیک کیا ہے، اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ جس نے جو چیز لی تھی وہی واپس کرنی تھی، یعنی اس نے پیسے تو لیے نہیں تھے، اس نے تو چیز لی تھی، اور آپ کا یعنی جو قرض تھا یا جس چیز کے وہ مقروض تھے وہ چیز تھی، لہٰذا ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ چیز ہی واپس کرتے۔ لیکن آپ اگر ان پیسوں کے اوپر رضامند ہو گئے ہیں اور آپ نے رضامندی کے ساتھ ان کو قبول کر لیا ہے، تو آپ کی طرف سے تو کچھ غلط ہوا ہی نہیں،
اس کا غلط آپ کی رضامندی کی وجہ سے وہ کلیئر ہو جائے گا. اس کو اب کوئی اس کے اوپر کوئی بار نہیں رہے گا, کیونکہ آپ رضامند ہو گئے ہیں اس بات پر. ظاہر جس نے قرض لینا ہے وہ 20,000 کی جگہ پہ 2,000 پہ راضی ہو جائے, وہ 10,000 پہ راضی ہو جائے, اس کی مرضی ہوتی ہے. انہوں نے تو کچھ غلط نہیں کیا, لیکن قرض واپس کرنے والے نے اس کو وہی چیز واپس کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر اس نے واپس نہیں کی اور یہ رضامند ہو گئے ان پیسوں کے اوپر, تو میرا خیال ہے معاملہ کلیئر ہو گیا, پھر اس پہ کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہ مطالبہ ان سے ان کا جاری تھا اور انہوں نے اس کو کہا تھا, اس کے باوجود اس نے وہ دیا, پھر اس نے غلط کیا. اچھا, میں یہ سمجھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے موجودہ دور کے حساب سے رقم لے لی ہے, میں نے ٹھیک کیا ان کے ساتھ, میں یہ سمجھا. اچھا, ہاں جی, اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ موجودہ دور کے حساب سے انہوں نے پیسے دیے ہیں تو بھی ٹھیک کیا ہے انہوں نے. بنتے ہی یہ تھے, وہ چیز بنتی تھی. دیکھیں, اگر ایک شخص کسی سے ڈالر لیتا ہے, مثال کے طور پر جی, آپ کسی سے ڈالر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میں ڈالر ہی واپس لوں گا, تو وہ ڈالر کم ہو جائے تو بھی آپ نے ڈالر ہی دینا ہے. بالکل. بڑھ گیا ہے تو پھر بھی آپ نے ڈالر ہی دینا ہے. اگر وہ چیز 20,000 سے 1,20,000 کی ہو گئی ہے تو وہ 20,000 سے 18,000 کی بھی ہو سکتی تھی. صحیح بات ہے. اس لیے آپ کو وہ چیز ہی دینی چاہیے. آپ کو وہ چیز, اگر اس نے چیز کی جگہ اتنے پیسے دے دیے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. محترم طلحت الرضام بھائی, ابھی پہلے ایک خاتون کی کال آئی اور انہوں نے ساری سچویشن بیان کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی جواب دیا. بلا شبہ یعنی اف لہما, اس نے تو بات ختم کر دی, لیکن میں اس کو مزید تھوڑا سا اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہتا ہوں. اگر والدین کسی معاملے میں سخت مزاج ہوں, گھریلو معاملات میں کسی معاملے, اچھا اولاد کے لیے کیا دین رہنمائی کرتا ہے؟ سر, چاہے وہ سخت مزاج ہوں, یہی تو اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے. اب دیکھیں نا, بیماری ان پہ ہے, بیماری نے ان کی طبیعت کو بڑا ترش سا کر دیا, یا وہ ضعیف ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, بڑھاپے نے ان کی طبیعت کو سخت مزاج بنا دیا. تو اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, سبق یہ ہے پھر بھی فلا تقل لہما اف, آزمائش صبر کریں, ادب کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان سے گفتگو کریں. ایک شخص آیا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم سے کیا گناہ ہوا. حدیث کے الفاظ ہیں اذنبت ذنبا عظیما, اللہ, لگتا ہے کوئی بڑے گناہ کر کے آیا ہوگا. اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو گناہ کیا کر کے آیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں, بلکہ پوچھا والدہ زندہ ہے. اس نے کہا نہیں, میری والدہ تو فوت ہو گئی. تو آپ نے پوچھا کہ تیری خالہ ہے, اس نے کہا ہاں خالہ ہے. آپ نے فرمایا جا کے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر, اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ. والدہ, خالہ سے حسن سلوک کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں, تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کیا کچھ معاف ہو رہا ہوگا. بہت بڑا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ریز کیا. اچھا, والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں, اچھا کس انداز سے اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہتی ہے, اور کون سے ایسے اعمال ہیں اولاد کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو اولاد جو بھی نیکی کرے گی انشاءاللہ والدین کو, اولاد ہوتی ہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے فوت ہوتا ہے, جاتا ہے, مات الانسان, جب مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. جو نیک اعمال کا کوئی میٹر چل رہا تھا نا, وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن 3 باتوں کا میٹر چلتا رہتا ہے, وہ اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. ایک تو اگر کسی کو اس نے علم پڑھایا ہے اور وہ علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ بھی اس کو اجر ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. اور ایک یہ کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا ایسا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کا بھی اجر ملتا رہتا ہے. اور تیسرا, نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے گیا اور وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, تو وہ دعائیں پہنچتی رہتی ہیں, یہ اس کو اجر بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کے لیے جب اولاد دعا کرتی ہے تو والدین کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. مطلب اگر وہ اچھے حالات میں ہیں تو ان کے درجات مزید بلند کر دی جاتے ہیں, اگر وہ برے حالات میں ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. ظاہر ان کے حالات جب بدلتے ہیں تو وہ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, آج یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے. تو فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ تیری فلاں اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے, اللہ, تو اس وجہ سے تیرے حالات کے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے. اب اندازہ کریں, جس کے حالات میں تبدیلی ہوتی ہو اور اس کو یہ بتایا جائے وہیں کہ یہ حالات میں تبدیلی تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے,
तो फिर वो तो मुंतज़र रहता होगा कि मेरी औलाद मेरी दुआ करे, सही उसको तो इंतज़ार रहता होगा कि मेरी औलाद दुआ करे ताकि मेरे हालात और बेहतर हों, चाहे वो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू ही पढ़ते वो जो भी मर्जी पढ़े। अल्लाह। मैं कहता हूँ सिर्फ ये कहे ना ज़ुबान से अल्लाह बख्शे, कितना मुख्तसर दो जुमले। अच्छा दो जुमले। लोग पता क्या करते हैं, वह जी फैता अख है, वट डज इट मीन? अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं फैता अखना क्या मतलब होता है। जिनको पता है, जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या कहते हैं तो एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ो, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ो और फिर कहो या अल्लाह इसका सवाब उसको दे दो। अच्छा, ये तरीक़ा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और ना ये पता है कि ये पहुँचता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा ही नहीं बताया आपने क्या। इसकी बजाय अगर सिर्फ आप अल्लाह बख्शे कह दें तो वो पहुंचता है, उसकी गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उसकी गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, इसकी गारंटी नहीं दी। तो जिसकी गारंटी नहीं दी वो सारी दुनिया वो कर रही है, और जिसकी गारंटी है वो नहीं करते। तो लिहाजा मुख्तसर तरीन अल्फाज में भी अगर वालिदैन के लिए दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह वो पहुँचती है, और इस तरह पहुँचती है कि वालिदैन को साथ बताया भी जाता है कि तेरी फ़लाँ औलाद ने दुआ की है। लिहाजा आप अपने वालिदैन के लिए ये तो दुआ, मैं ये समझता हूँ कि इसका एक तो ऑफ एंड ऑन दुआ है ना, कि आप करते रहते हैं जब दुआ की मुझे यूँ लगता है कि अगर हम इसका इल्तिज़ाम करें तो उसका तरीक़ा ये होना चाहिए। अब हर शख्स को अपना जो भी तरीक़ा बना ले, मुझे लगता है कि हर शख्स को ये चाहिए कि दुआ को अपने सुबह शाम के अज़कार का हिस्सा बना ले, वालिदैन के लिए दुआ को। और यूँ अगर वो वालिदैन के लिए दुआ करेगा तो जब दुआ करनी है, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूँ कि मैं 100 दफ़ा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा कहूँगा, मैं 100 दफ़ा ये कहूँगा, और आदमी सोच समझ के ये दुआ कर रहा हो और 100 दफ़ा सुबह कर रहा हो, 100 दफ़ा शाम कर रहा हो, या आप 24 घंटे में 1 दफ़ा ही कर रहा हो, तो 100 मरतबा तो हो गई। सुभान अल्लाह। 100 मरतबा तो वालिदैन को उसका फ़ायदा हो गया, 100 मरतबा तो उन्होंने आपका किया हुआ अमल उनको पहुँच गया। तो आप अंदाज़ा करें इससे बड़ा उसने सलूक क्या होगा कि एक शख्स जो है वो यहाँ दुनिया में। अच्छा, एक क्या हारसा बिन नौमान का क्या किस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में गया तो मुझे वहाँ कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। अच्छा, कुरान पढ़ने की आवाज़ आई तो मैंने पूछा फरिश्तों से ये कौन है? उन्होंने कहा हारसा बिन नौमान है। सुभान अल्लाह। और हारसा बिन नौमान की कुरान पढ़ने की आवाज़ जन्नत में आ रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता किया तो पता चला कि हारसा जो था वो वालिदैन का बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदालिकल बिर, कदालिकल बिर, कदालिकल बिर, इस तरह होती है नेकी, और ये होती है नेकी। यानी वालिदैन के साथ नेकी करो तो तिलावत यहाँ कर रहा हो और आवाज़ जन्नत में आ रही हो। मतलब कोई लिमिट नहीं है। मैंने तो पहले अर्ज़ किया कोई हद नहीं है। हद सिर्फ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात का सबसे बड़ा हक वो वालिदैन का। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब ने अपना एक ख्वाब सुनाया था अपनी हमशीरा के हवाले से, तो उससे ज़हन में एक बात आई कि वालिदैन की खिदमत यानी ये इतनी ज़रूरी है कि अगर वो बीमार हैं तो औलाद को किस कदर तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहिए और ख़िदमत का तसलसल जारी रखना चाहिए। सर, मैंने पहले भी बताया कि हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे शेख ने फरमाया, लिमिट ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हर एक सूरत के अंदर उनके साथ हुस्न सलूक, अच्छा सलूक, उनकी खिदमत करना, वो अपने बुरोकार लाते हुए अपना काम करना, फिर ही अल्लाह के यहाँ आपका मुकाम है। जैसे कि इसकी उनसे गुफ्तगू कैसे हो, कोई अगर आपको आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात लगे तो आपने क्या करना है। सैयदना अबू हुरैरा का एक कौल है जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक शख्स आया तो साथ एक नौजवान थे, तो कहने लगे ये साथ कौन है? उसने कहा जी ये मेरा बेटा है। अच्छा। उनको साइड पे करके बेटे को मुखातब किया और फरमाने लगे अपने वालिद मोहतरम से जब भी बात करना अहसन अंदाज से करना। सेकंड ये है कि इनका जिक्र करते हुए इनका नाम नहीं तुमने लेना, अबू जान, अम्मी जान, नाम लेना भी अल्लाह ने, इसकी भी रसूलुल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। थर्ड चीज़ ये है कि उनसे आगे कभी तुमने नहीं तजावज़ करना, गुजरना नहीं चलते हुए। चौथी चीज़ कि नशिस्त पे नहीं बैठना जब तक कि तुम्हारे वालिद मोहतरम ना बैठें। अल्लाह। अगर ये तुम काम कर लोगे तो अल्लाह के रसूल ने, मेरे दोस्त ने, आखिर पे फिर वही कहते हैं, उन्होंने कहा था ये काम तुमने करने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पे तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह अकबर। इसका मतलब तो ये है जो वालिदैन को राज़ी कर लेता है वो अल्लाह को राज़ी कर लेता है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन।
بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ویلکم بیک۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو اولاد جاب کے لیے یا ایجوکیشن کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، وہ اپنے والدین کی خدمت کا حق کیسے ادا کرے؟ عموماً ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ جابز کے لیے، مطلب بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، سارے بھائی باہر چلے جاتے ہیں، پاکستان میں پیچھے والد اور والدہ وہ اکیلے بوڑھے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو بھائی ایک ہے تو اس کو والدین کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے۔ صحیح۔ اور ایک سے زیادہ ہیں اور کوئی ایک والدین کے پاس رہ رہا ہے تو پھر گنجائش نکلتی ہے کہ دوسرے بھائی جو ہیں وہ چلے جائیں اور کوئی ایک بھائی والدین کے پاس رہے اور وہ والدین کی خدمت کرے۔ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بے شک اگر 4-5 بھائی ہیں تو سارے بے شک چلے جائیں، ایک اگر ہے والدین کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس وہ ڈیوٹی تو کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سب چلے جائیں، یہ گناہ ہوگا اور والدین کی حق تلفی ہوگی اگر اس طرح سے لوگ چلے جائیں گے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بھائی ہو اور اس کے والدین کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہ ہو تو اس کا تو باہر جانا جو ہے، یہ ملک سے باہر جا کے رہنا وہ حرام ہوگا، کیونکہ والدین جو ہیں ان کی خدمت کرنے والا اگر کوئی نہیں ہے تو، اور اگر والدین کی خدمت والا کوئی اور ہے تو پھر جا سکتا ہے، کوئی اور بندوبست ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد آصف صاحب۔ وعلیکم السلام جی سر۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے، جی پہلے یہ ہے کہ میں پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر۔ بڑی رہنمائی ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اور میرے چھوٹے چھوٹے سے 2-3 سوال ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اس نے ساری زندگی مطلب نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو احساس ہو رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کے گناہوں کی تلافی ہو جائے، جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے، تو اس کے لیے کیا وہ کر سکتا ہے؟ ایک اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت، بقرہ عید پہ قربانی کا گوشت اکثر لوگ فریجوں میں رکھ لیتے ہیں، جو فریجوں میں رکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ والد دنیا سے چلے گئے، ساری زندگی ان کی نافرمانی کرتا رہا، اب اسے دل میں قلق ہے، کس طرح وہ ایک تو وہی باتیں ہیں جو ان کے لیے دعا کرے، دعا مغفرت کرے، ان کے کمٹمنٹس دنیا میں نبھائے اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایک تو یہ کرے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرے، یعنی دعا بھی ہمیشہ کرتا رہے، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا کام وہ زیادہ سے زیادہ کرتا رہے، وہ چونکہ صدقہ جاریہ پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتی ہے کہ میں کر دوں اس کی طرف سے تو اس کو اس کا ثواب پہنچے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی کسی طرح کا صدقہ، کو کنواں کھدوا دیں، کوئی آپ مسجد بنوا دیں، کوئی کہیں نلکا لگوا دیں، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی ایسا کام اگر کر دیں گے تو اس کا فائدہ جب تک ہوتا رہے گا لوگوں کو، وہ اجر والدین کو پہنچتا رہے گا۔ تو اس طرح انشاءاللہ امید ہے جب یہ مستقل دعائیں اور اپنی پوری زندگی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتا رہے گا، اور والدین کے ساتھ جو میں نے عرض کیا نا، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، تو یہ اس نیت سے کرے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ والدہ کا یا والد کا دوست ہے، والد کا رشتہ دار ہے، والد کے دوست، ان کے ساتھ اس نے سلوک اس طرح کرے۔ جب یہ کرے گا تو یہ کانشیسلی انشاءاللہ ان کی ساری وہ آہستہ آہستہ گناہ ان کے قرآن، کیونکہ قرآن کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب یہ نیکیاں کرے گا تو گناہوں کے اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کے والدین جب ان کو مسلسل فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ وہ بالآخر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ احسان ہوگا، اور وہ احسان اپنی پوری زندگی یہ جاری رکھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آخرت کے کسی بھی طرح کی مشکل سے یہ بچ جائیں گے۔ بے شک۔ اچھا، دوسرا ان کا ایک سوال تھا،
قربانی کا گوشت لوگ بڑی بڑی دیر تک سٹور کر لیتے ہیں فریج سے. کہ کوئی حرج نہیں اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا گوشت کو سٹور کرنے کا, اور پچھلی شریعتوں میں یہ گوشت کو سٹور کرنا منع تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ایک فیسلٹی دی گئی, اور لوگ اس وقت بھی اس کو گرم کر کے خشک کر کے گوشت کو خشک کر کے جو ہے وہ سٹور کرتے تھے جس حد تک سٹور کیا جا سکتا تھا. آج کے دور میں چونکہ فریج وغیرہ آ گئے تو زیادہ دیر سٹور کیا جا سکتا ہے, اس لیے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ 1 مہینہ کھا سکتا ہے یا 2 مہینے کھا سکتا ہے یا کتنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی لمٹ نہیں لگائی, لہذا ہم بھی کوئی لمٹ نہیں لگا سکتے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک فیسلٹی سمجھیں اور اس فیسلٹی کو اویل کریں, اس میں کیڑے نہ نکالیں. ٹھیک ہے, ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طارق مغل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں سکتاباد سے بول رہا ہوں کہ جی ماشاء اللہ, نماز بھی ساری پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری بات روزے قبول ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کال کرنے کے لیے شکریہ. روزے بھی رکھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, عبادات بھی کر رہے ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں؟ شکر کریں, نہیں پتہ, شکر کریں نہیں پتہ. اگر پتہ چل جاتا قبول ہو گئے ہیں تو انسان اگلی نماز میں غافل ہو جاتا. صحیح بات. اور انسان کو اگلے روزے کی فکر نہ رہتی کہ میرا پچھلا روزہ قبول ہو گیا ہے. یہ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے. قبول ہوا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے. البتہ اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب وہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی قبول ہوتی ہے تو مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے, تو انسان کی جو نیکی کی طرف رغبت ہے اس سے اظہار کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ قبول ہوئے کہ نہیں. اللہ کریم نے سورہ مومنون کے اندر ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا جو شرک بھی نہیں کرتے, اللہ کی آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. اچھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں ڈرتے ہیں, کون ہیں لوگ, یہ چور زانی شرابی لوگ ہیں, کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ نمازی, یہ پرہیزگار, روزے دار اور صدقہ خیرات کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں, ڈرتے اس لیے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائیں. اللہ, گویا اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں, یہ جو اللہ کریم نے اپنے پاس رکھا ہے اور علم اللہ کے پاس ہے اور ہمیں نہیں بتایا, یہ ہمارے اندر اور زیادہ عاجزی پیدا کرتا ہے, اور اللہ کو عاجزی ہی پسند ہے. بے شک. لہٰذا نیکی کرنے کے بعد اگر پتہ چل جاتا, میں نے شروع میں عرض کیا کہ نہیں پتہ چلا شکر کریں, پتہ چل جاتا کہ میرے اعمال قبول ہو گئے ہیں, ابھی تو پتہ نہیں ہے, تو ایک شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو بے نمازی کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا, گھور کے دیکھتا, اور اس کو گھور کے دیکھتا ہے کہ یہ بے نمازی, اس نے نماز نہیں پڑھی. تو ہمارے رویے چینج ہو جاتے ہیں, اور ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک خود پسندیدگی کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نیکی کر لیتے ہیں, ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس لیے اس پر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے, اور مزید نیکی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. البتہ جب انسان کو ایک نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق نصیب ہو تو اس پر شکر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب, فرمائیے گا. شایان لطیف صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ میں نا صبح فجر ظہر 5 نمازوں کے ساتھ نا 4 صفحے قرآن مجید سے پڑھتا ہوں. اچھا ماشاء تو اللہ. اس کے بعد ایک وقت میں پھر میں اس جتنا پڑھا ہوتا ہے اس کو صرف اردو میں ترجمہ اس کا سنتا ہوں تاکہ اس کا مفہوم پتہ چلے. تو یہ کیا طریقہ ٹھیک ہے؟ شکریہ شایان لطیف صاحب کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک کرتے ہیں ماشاء اللہ. اچھی بات ہے کہ قرآن کو سمجھ, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس شوق کو اور زیادہ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے, قرآن کو آگے پہنچانے والا بنائے. یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں, اس لیے آپ جو کر رہے ہیں یہ طرز عمل, قرآن کو تلاوت الگ, ناظرہ پڑھنا وہ بھی ثواب ہے, وہ اجر ہے. اور رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن زیادہ پڑھتے تھے, صحابہ کرام بھی زیادہ پڑھتے تھے, اسلاف سب جو ہے اس میں قرآن زیادہ پڑھنا ضروری.
لہٰذا وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے۔ اللہ آپ کے اس شوق میں اور اس عمل میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی والدین کے حوالے سے، تو آپ نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد کوئی ایسا کام کر دینا جس کا ان کو اجر ہو۔ اچھا، والدین کے چھوڑے ہوئے مشن کو یا نیکی کے کام کو جاری رکھنا یہ اولاد کے اوپر کس حد تک ذمہ داری ہے؟ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں والدین بڑی دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مدرسہ، NGO، رفاہی کام، دنیا سے گئے، اولاد بجائے اس کے کہ اس کو وسعت دے کم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی نصیحت کی۔ لیکن نیکی کا کام کم کرنا یہ تو ایک محرومی کی بات ہے، ایک بہت بڑی محرومی۔ اگر کوئی شخص والدین کے نیکی کے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا تو کم از کم اتنا تو جاری رکھے۔ صحیح بات۔ یعنی جو اگر انہوں نے دنیا میں کوئی کام، کوئی ادارہ بنایا تھا، کوئی نیکی کے سلسلے جاری کیے ہوئے تھے، تو اولاد کو تو چاہیے کہ اس سے آگے جائیں تاکہ والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ اجر کا باعث بنے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا جاری تو رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو یہ دوسرے گناہوں کی طرح گناہ ہوگا۔ البتہ نیکی کے موڈز مختلف ہو سکتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ کسی اور طرح کی نیکی کر رہے ہوں، والدین کوئی اور طرح کی نیکی کرتے تھے، انہوں نے کسی اور چیز کو مشن بنایا ہوا تھا، تو یہ مشن مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال نیکی کے راستے پہ ہی چلنا چاہیے، نیکی کے راستے سے واپس نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور جو قرآن نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے اور پھر اہل ایمان ان کے ساتھی بھی تھے، تو ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو یعنی انہوں نے دو کام جو ہے نا وہ کیے، جس کے بارے میں قرآن نے ایک تو فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ اللہ، ایک تو انہوں نے نمازیں ضائع کی اور ایک انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ فسوف یلقون غیا، پھر وہ لازماً جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے یہ تو یعنی اگر کوئی فرائض ہی ترک کر دیتا ہے تو یہ اس سے بڑی اور کوئی یعنی بری جانشینی اور نہیں ہے، تو اچھا جانشین بننا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ناخلف، یہ ناخلف درست نہیں ہوتا، ناخلف ہوتا ہے۔ خلف اٹ سیلف ناخلف ہوتا ہے، دقیق جو خلف ہے نا، خلف یہ اٹ سیلف، خلف کہتے ہی ناخلف کو ہے جی، جو اچھا جانشین نہ ہو۔ خلف اچھا جانشین ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں خلف الرشید۔ خلف الرشید کا مطلب اچھا جانشین، یا خلف بھی کہیں تو اچھا جانشین۔ خلف جو تھا برا جانشین۔ لہٰذا اولاد کو والدین کا اچھا جانشین بننا چاہیے، برا جانشین۔ ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسماعیل صاحب نے جوائن کیا ہے مظفر آباد سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مظفر آباد سے بول رہا ہوں، میں اسماعیل نام ہے میرا۔ جی ماشاء اللہ، اہلاً و سہلاً۔ تو میں نے عرض کرنی ہے کہ میں نے بینک سے لون دیا تھا اچھا 1 لاکھ روپیہ۔ اچھا جی، تو انہوں نے جو ہے نا پہلے جب لون دیا انہوں نے کہا جی سود نہیں ہے، بلا سود ہے۔ تو بعد انہوں نے کوئی 3 مہینے کے بعد اسٹیٹمنٹ بھیج دی 54% سود لگا کے۔ تو اس میں نے 85,000 روپیہ اس کو واپس کر دیا ہے، ان کا 15,000 میری طرف رہتا ہے۔ ابھی وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں 80,000 روپیہ، 80,000 روپیہ اور مانگ رہے ہیں کہ وہ دیں۔ ابھی اس میں سود ہے، کیا مجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، سود پر نہ معاہدہ کرنا چاہیے تھا، نہ آپ کو سود اب دینا چاہیے، لیکن اب آپ نے ایک ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے میں سود دوں گا، یا آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی کہ انہوں نے پہلے کہا تھا سود نہیں ہے تو بعد میں انہوں نے ڈالا، تو اس کا مطلب ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی وہ کر رہے ہیں اور حرام آپ سے وصول بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس بات کا اختیار ہے اور آپ کوئی کسی سرکاری گرفت میں نہیں آتے اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے تو آپ بالکل نہ دیں۔ سود ہرگز نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسی صورت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ بھی یہ کیا تھا کہ سود نہیں ہے، پھر اتنا بڑا سود 54% تو حضرت یہ اتنی بڑی پرسنٹیج تو میں نے زندگی میں سنی نہیں کبھی۔ 54% سود لگا دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ تو میرا خیال ہے کوئی کسی ایپ سے لیا ہوگا نا، نیٹ سے۔ 94% کہا انہوں نے، 94% انہوں نے بولا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں باہر، اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، سود ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، والدین اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر وہ ذرا وہ طبیعت کے اندر وہ آتی ہے نا، اضطراب سا آ جاتا ہے کہ جی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیا والدین کی زندگی میں ہی اولاد کے حق میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا بعد میں بھی اس کے اثرات
چلتے ہیں. بالکل اس کے اثرات چلتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے اصل میں ہم نے تو سمجھا ہوا ہے کہ دعا اسی وقت قبول ہونی چاہیے. جو دن دعاؤں کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں یہ فرمایا نا کہ وہ قبول ہو گئی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مانگی میں نے دے دی, دعا قبول ہو گئی. اس کو بھی جو عمل میں آنے کے لیے 40 برس لگے. اللہ اکبر. 40 برس بعد جا کے اس کا جو اظہار ہوا عملی طور پر, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ تیری دعا قبول کر لی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کریم نے سورہ حج میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہوتا ہے نا وہ تمہارے 1000 سال کا ہوتا ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, کہ تمہاری گنتی کا 1000 سال ہو تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی چیزیں قبولیت معاملات چلتے ہیں وہ اپنی گنتی کے حساب سے چلتے ہیں, ہمارے اپنے حساب سے چلتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آج والدین کی دعا کی ہوئی وہ 100 سال بعد قبول ہو, تو آپ کی تیسری نسل جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہو. یہ بالکل ممکن ہے. لہٰذا قطعاً ایسا نہیں سمجھنا یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو والدین نے دعا کی ہے, وہ جو دعا آج کی ہے وہ دعا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ان کو نعم البدل عطا فرما دے, کوئی مصیبت ٹال دے, کوئی اور ان کو فائدہ دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے دعا کی قبولیت کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا. اور اگر آخرت میں ہی اجر ملا, ساری دعائیں وہاں جمع ہو گئیں, تو وہ اجر تو کتنا ملنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ ضائع تو ہرگز نہیں جاتی. یعنی سب سے بڑے پیر اس دنیا میں اگر کوئی ہے نا تو والدین, وہ والدین ہیں. والدین کی دعا کروانی چاہیے, والدہ کی بھی والد کی بھی. اکثر لوگ کہتے ہیں ماں کی دعا, صرف ماں کی نہیں, والد کی دعا تو ان دعاؤں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ان دعاؤں میں سے ہے جو رد کی نہیں جاتی. اللہ. لہذا والد کو یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور دعا کریں. اور یہ تو عام دعا کی بھی یہ پروٹوکول ہے, عام دعا کا بھی, اور اس کا ادب ہے کہ اس طرح دعا کرو کہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا قبول ہو رہی ہے. تو جب تک یہ یقین کے ساتھ دعا نہ کریں اس وقت تک دعا عام دعا قبول نہیں ہوتی. تو چاہے والدین کی ہو کسی اور کی ہو, اس یقین کے ساتھ کریں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ٹائم دیتے ہیں. پیغام ٹی وی میں لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے, لوگ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, انہیں یہ موقع ملتا ہے. ناظرین, آج والدین کی خدمت کے حوالے سے بات چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ طلحت الرزام صاحب اس حوالے سے مزید آپ کو گائیڈ کریں گے, بلکہ اس ٹاپک کو سمرائز کریں گے, اور اسلامی معاشرے میں جو اولڈ ایج ہومز کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی, اور اس کے بعد وہ اختتامی دعا کروائیں گے, اور یہ ٹرانسمیشن اس میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی محترم. جی جزاکم اللہ خیرہ. دیکھیے کہ سب سے پہلے اسلام نے جو پروٹوکول اور جو اعزاز, جو مقام والدین کو عطا فرمایا ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مقام سب سے زیادہ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسے شیخ نے فرمایا, استاد محترم نے, کہ ان سے دعائیں کروائیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اتنے یقین کے ساتھ ہوں کہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 اشخاص کی دعائیں رد نہیں ہوتی, مسافر کی, اسی طرح باپ کی اپنی اولاد کے حق میں, اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ مظلوم کی دعا وہ بھی رد نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ ان کو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے. اگر والد اور والدہ نے دعائیں کی تھیں تو تبھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے امام بخاری کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آج ان کا اس دنیا میں نام موجود ہے اور زندہ ہے. واقعتاً شیخ والی بات ہے کہ سب سے زیادہ ولی پیر اگر کوئی ہستیاں ہیں تو والدین ہیں. میرے نانا جان ہے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ, ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, علماء بلکہ بیان کرتے ہیں. وہ ایک نذیر حلوائی تھا, اس رام گڑھ میں رہنے والا, لاہور میں. اس کو پورے جسم میں سخت بری بیماری لگ گئی, کوڑ کی بیماری, سارا جسم گلنا شروع ہو گیا. شیخ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, آیا کہنے لگا جی میں امریکہ سے بھی اور جاپان سے بھی علاج کروایا ہوں, بہت پیسے لگا چکا ہوں, مجھے اس بیماری سے شفا نہیں ہو رہی, میں کیا کروں, کس کے پاس جاؤں. حضرت نے صحیح البخاری بند کی, فرمانے لگے امریکہ بھی چلا گیا ہے, جاپان بھی چلا گیا ہے, وہ شفا جو اللہ نے یہ تیری بیماری کی رکھی یا کوڑ کی وہ تیرے گھر میں موجود ہے. کہتا ہے میں سمجھا نہیں. کہا جا, والدہ تیری زندہ ہے, اس کی جوتی اپنے سر پہ رکھ کے اس تہجد کے وقت اس سے دعا کروا, تو پھر میرے پاس آ کے مجھے رزلٹ بتانا. حضرات آپ یقین کریں سیم ایسا ہی ہوا.
آج بھی لوگ موجود ہیں، یہ ماضی قریب میں فوت ہوئے، گئے گھر میں وہ بیماری کہ جس کو ساری دنیا نے لا علاج کہہ دیا کہ اس کا علاج ہے، ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں، وہ گیا گھر، تہجد کے وقت اٹھا، والدہ کے قدموں میں بیٹھا، جوتی سر پہ رکھی، ان سے دعا کروائی، اللہ رب العزت نے اس لا علاج بیماری کو شفائیں عطا فرما دی۔ ان کی دعا جو ہے اس کی انتہا کی اہمیت، یہی دعا اللہ رب العزت بلکہ والدہ کی اور والدین کی، باپ کی قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت ان کی خدمت کرنے والے کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے، جیسے کہ اویس کرنی۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات المصابیح اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا عمر سے کہ میرے جانے کے بعد آپ کو وہ ملے گا، اس کے جسم پہ پھل بحری کے جتنا درم کے برابر پھل بحری کا نشان ہوگا، وہ قرن قبیلے سے ہوگا، یمن میں رہنے والا ہے۔ اب سامعین، یہ سیدنا عمر کو ملے اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد، تو پوچھتے ہیں ادھر اویس کرنی نام کا شخص کون ہے؟ بتایا گیا جی میں ہوں۔ اس کے پاس گئے اور اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ پتہ یہ چلا کہ جو والدین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت والدہ کی یا والد کی دعا ہی اس کے حق میں قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کو بھی مستجاب الدعوت بنا دیتا ہے۔ یہی ہوا، سیدنا عمر گئے، دعا بھی کروائی اپنے لیے بھی اور اللہ کے رسول کی ساری امت کے لیے بھی۔ یہی بات ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہو آپ لے کے آئیں، اللہ رب العزت والدین کی دعا کی وجہ سے، والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہی ایک ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ اگر آپ ادب سے، احترام سے، حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو آپ کے چرچے، آپ کے واقعات، آپ کا نام زندہ رہے گا، عام کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن اور حدیث میں زندہ رہے گا۔ جیسے ایک واقعہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 اشخاص غار میں پھنس گئے تھے، غار کے اوپر پتھر آ گیا، اس کا منہ بند ہو گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو ڈال کے دعا کی۔ اب وہ جب دعا کرتے ہیں تو ایک شخص نے کیا اس میں سے دعا کی، کہا اللہ میں بکریوں کا چرواہا تھا، آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح تھا ایک دن کہ میں اپنے گھر آیا، بچے میرے بھوک کی شدت کی وجہ سے روتے روتے سو گئے، بیوی میرا انتظار کر رہی تھی دودھ پینے کے لیے، لیکن میں نے دودھ کا پیالہ لے کے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا مجھے مقصود تھی، میں اپنے والدین کے سرانے پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو اٹھاؤں، کہوں دودھ پی لو، دودھ پلا کے بچوں کو، نہ، ان کی نیند میں بھی خلل نہیں آنا چاہیے۔ لے کے کھڑے ہیں، صبح کے وقت جب ماں باپ بوڑھے اٹھے، دیکھا پتر کب کا کھڑا ہوا ہے، میں تو رات کا کھڑا ہوا ہوں، ہمیں اٹھا ہی دیتا نہیں جی، میں اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، پریشان نہ ہو جائے، میں دکھ نہ دے بیٹھوں۔ آج وہی ذکر جمعات میں بھی موجود ہے، مدارس میں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس سحری ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ لیں، اس سحری کے وقت ببرکت وقت کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کروایا، کیوں؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ تو یہی ایک آخری بات ہے اس ٹرانسمیشن کی کہ آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیکی کریں، یقین جانیے اللہ رب العزت ان سے نیکی کرنے کی وجہ سے، اچھا سلوک کرنے کا آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ آپ کو بیماری لگ جائے، مشکل آ جائے، قرض کے طرح دب جائیں، یا کوئی بھی معاملہ زندگی میں پیش آئے، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر کے دیکھیے صحیح، اللہ رب العزت آپ کو کیسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ دنیا آپ کی مثالیں دے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان، دیگر ممالک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا فالج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تیرے سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں اس بابرکت وقت میں، جب کہ تو پہلے آسمان پہ آ کے
آسمان دنیا پہ آوازیں لگاتا ہے، حل من سائرین، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے اپنی مشکلات کو دور کروانے والا، کوئی ہے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا۔ اے اللہ پاک تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک جو ہم گناہ کر چکے ہیں دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، جو گناہ ہم نے کیے دوستوں یاروں میں، یا ہم نے چھپ کے کیے، سنجیدگی میں کیے، مذاق کے موڈ میں کیے، وہ گناہوں کو معاف ہی نہ کریں بلکہ تو غفور الرحیم ہے، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ تو خود اعلان کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحہ کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اللہ آج ہمارے بھی بچپن سے اب تک کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق، سکون ایک دوسرے سے لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غیبت سے، چغلیوں سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، قاتلین کے قتل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں نہ کسی پہ ظلم کریں، نہ ہم پہ کوئی ظلم کرے، اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ خاص کر رمضان میں ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی سال کسی بھی طرح اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دیگر اسلامی ممالک کی پوری دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی جان، مال، اولاد، عزت کی تو خود ہی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ہر ایک پلیٹ فارم میں، ہر ایک مقام پہ غلبہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں مسلمانوں کی تو خود ہی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کا خود حامی و ناصر ہو جا، اور جس طرح تو نے بدر اور احد کے مقام پہ حنین میں اپنے اصحابہ کی، نبی پاک کے جانساروں کی اور اللہ کے اپنے خود محبوب پیغمبر کی مدد کی، ویسے ہی ہماری بھی مدد فرما۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیرے سے درخواست کرتے ہیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اے اللہ پاک آخری وقت ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، فوت تو ہونا ہے، تجھ سے دعا کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما، شہادت کی موت عطا فرما، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ اپنی تسبیحات پڑھتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما۔ اے میرے رب ہمیں ایسا بنا دے کہ تو خود ہم سے محبت فرمائے۔ اللہ جیسا تو چاہتا ہے کہ ہمارا ڈیزائن ایسا ہو، ہم ایسے بنے، یہ عبادات کرے، یہ نیکیاں کرے، اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، ساری زندگی قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک بات کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے رب جن بہن اور بھائیوں کی اولاد نہیں ہے، اے میرے اللہ وہ تھک چکے ہیں اور مایوس نہیں ہوئے تیری رحمت سے، ان کو تو خود اپنے خاص فضل و رحمت سے، جس طرح تو نے زکریا علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، ان کو بھی نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب جن کے رشتے نہیں ہوتے، پریشانیاں ہیں، گھر میں نچاکیاں ہیں، طلاق تک بات پہنچ چکی ہے، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ بن مانگے ہمیں عطا فرما دے، جس کی بھی دل کی نیک تمنا، چاہت، خواہش ہے وہ ساری کی ساری اس رمضان میں پوری فرما۔ اے میرے رب تجھ سے دعا کرتے ہیں جن کو تو نے قیامت والے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب کرنا ہے، ہم سب کو ان میں شامل فرما۔ جن کو تو نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، اپنے عرش پہ سایہ دے کے نور کے ممبروں پہ بٹھانا ہے، اور خود تو نے فرمایا کہ ان پہ سارے انبیاء، شہداء، صالحین رشک کریں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ پھر جنت میں داخل کرتے ہوئے ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ آخری دعا ہے جو مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ساری دعائیں، عبادات، تراویحاں، یہ سحری ٹرانسمیشن، افطاری کا پروگرام، جتنے بھی ہماری جہود، کوششیں، کاوشیں ہیں، اللہ یہ ساری کی ساری اپنے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کی یہ برکات ہیں فراوان۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔